الرحمن الرحیم۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا تھا ہم کائنات پہ حجت ہیں، ہماری ماں ہم پہ حجت ہے۔ اگر اس لفظ کو گہرائی میں جا کے سننا چاہو تو میں گہرائی میں بتاؤں، میرے مالک نے فرمایا ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ کون ہے، ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہم کائنات پہ دلیل ہیں، ہماری ماں ہم پہ دلیل ہے۔ نحن حجج اللہ الخلائق و امنا حجتنا علینا، ہم کل خلائق پہ حجت ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، کل خلائق پہ۔ اب اگر میں کل خلائق کے دائرے کو پھیلاؤں تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسانوں کے امام کا نام علی ہے۔ معصوم فرماتے 18,000 عالمین ہیں، ہر ایک عالم میں 20,000 کائنات ہیں، ہر ایک کائنات میں 20 لاکھ سورج ہیں، ہر سورج کے تحت کہکشائیں، پھر اس کے تحت دنیایں۔ 18,000 عالمین، پھر ان کی کہکشائیں، پھر سورج، پھر اس سورج کے تحت ایک دنیا، پھر اس دنیا کا ایک شہر، اس شہر کی ایک کچی سی مسجد، اور اس میں مصلی پہ 2 رکعت کی الٹی سیدھی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ بطول اسے کہتے ہیں جو شے سے پاک نہ ہو، جو شے کو پاک کرے۔ اللہ نے عیسیٰ کی ماں مریم کو بطول کہا ہے، لیکن وہ بطول چھوٹی ہے۔ حسین کی ماں بڑی بطول ہے، وہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے۔ جلال پورہ ایک جملے میں فرق سمجھاؤں کہ صغرا اور کبرا میں فرق کیا ہے۔ مریم وہ بطول ہے جو بغیر شوہر کے بطول ہے۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ اس جملے پہ آپ کی معراج ہو۔ مریم بطول ہے لیکن بغیر شوہر کے، زہرا بطول ہے لیکن شوہر کے ساتھ۔ بغیر شوہر کے بطول رہنا آسان ہے، شوہر رکھ کے بطول ہونا یہ خاصہ سیدہ ہے۔ چلیں اگلا جملہ سمجھاؤں، یہ بات مشکل تھی، ہر بندے کی سمجھ میں آئی نہیں، اگلی بات آسان ہے، ہر بندہ سمجھے گا۔ مریم صغرا کیوں، زہرا کبرا کیوں؟ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ ابھی تو زمانے کو خبر نہیں ہو رہی دونوں کے بیٹے آنے والے ہیں۔ نہیں اب ہاتھ اٹھا سکو جو 12ویں کے انتظار میں بیٹھے ہو، ابھی تو دونوں کے بیٹے آنے والے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون تھی اور بڑی بطول کون تھی۔ اگر اگلے مصلی پہ مریم کا بیٹا ہوا تو پھر وہ کبرا ہے، اگر اگلے مصلی پہ زہرا کا بیٹا ہوا پھر زہرا کبرا۔ مریم کا بیٹا پچھلے مصلی پہ، زہرا کا بیٹا اگلے مصلی پہ، کیونکہ یہ ہے کبرا کا بیٹا، مریم کا بیٹا ہے صغرا کا بیٹا۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، مریم کی کہانی اللہ نے پوری سورت قرآن میں بی بی مریم کے نام سے اتاری، اور سورت کا نام بھی بی بی کے نام پہ رکھا ہے، سورہ مریم۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی اللہ اولاد دے اس کے گھر کی نوکری کرواؤں، یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ بیٹا دے تو کرواؤں گی، اولاد دے تو کرواؤں۔ اللہ نے منت پوری کر دی، اللہ نے اولاد دے دی، لیکن بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی۔ مریم کی ماں نے پریشان ہو کے کہا میرے مالک میں نے تو نوکری کروانی تھی، مجاوری کروانی تھی، اور تو نے بیٹی دے دی۔ اب میں یہاں پہ جملہ ایک اشارتاً کہوں گا، مریم کی ماں نے کہا میرے مالک میں نے تیرے گھر چھوڑ کے آنا تھا، اور یہ بیٹی ہے یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آوازیں پریشان نہ ہو، چھوڑ کے آ، یہ بطول ہے، چھوڑ کے بسم اللہ، یہ بطول ہے، یہ رہے گی میرے گھر کے اندر۔ مریم کی ماں مریم کو لے کے جانے لگی، آواز آئی نہیں تو نہیں اٹھا، کفالت تو نے نہیں کرنی، وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا، ہم زکریا سے کہتے ہیں کہ وہ مریم کی کفالت کرے۔ جملہ بڑا باریک ہے لیکن سمجھنے والا بندہ سمجھے گا۔ خدا نے کہا میں زکریا سے کہوں گا کہ وہ مریم کو پال لے، کیونکہ ویسے بھی بطول پالنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے جو مشکل جملے میں بولے، یہ بطول ہے، اسے پالنے کے لیے رسول ہونا ضروری ہے۔ زکریا تو پال۔ جناب زکریا نے بی بی مریم کو اٹھایا، اللہ کے گھر میں گئے، حجرے میں مصلی بچھایا،
مریم کو بٹھا کے دروازہ بند کیا، باہر چلے گئے تبلیغ مذہب کی خاطر۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا وہ جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اسے بھوک لگی ہوگی، اسے پیاس لگی ہوگی۔ جناب زکریا گھر میں آئے، بیوی سے کھانا بنوایا، ہاتھ میں روٹی لے کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑے، تالا کھولا، دروازہ کھولا۔ زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قرآن کہتا مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل دیکھے۔ زکریا نے دیکھے کہ مریم تو باہر گئی نہیں، اندر کوئی آیا نہیں، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ کھانے کہاں سے آئے؟ قرآن کہتی ہے مریم نے سر اٹھا کے نہیں بولا، مریم نے اپنی چادر کے نیچے سے انگلی کا اشارہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے بتایا، یہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے۔ یہاں سے لے کے آخر تک یہ ہے صغرا اور کبرا کا فرق۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیاں جنت میں جائیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ سارے بولو مل کے حیدریہ، جو وہاں سے منگوائے اسے مریم کہتے ہیں۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، عقیدے والوں کے لیے اگلا جملہ جو سب عقیدے کا کہتا ہوں۔ جو ادھر والوں سے کھائے اسے مریم کہتے ہیں، جو ادھر والوں کو کھلائے، جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ادھر والے کھاتے ہیں، ادھر والے نہیں کھاتے، جو نہ کھانے والوں کو بھی کھلائے، آئے آیا، جسے بھوک نہ لگتی ہو وہ اس کو بھی مانگنے میں مجبور کرے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ایک لفظ پڑھوں، اہل سنت کتابوں سے بھی اس کا حوالہ دکھانے کے لیے تیار۔ یہ جو آل محمد نے اپنے گھر سے روٹیاں خیرات میں دی تھی، وہ 5 روٹیاں تھیں جو روزانہ جاتی تھی، اور 3 دن گئیں، 15 روٹیاں گئی ہیں آل محمد کے گھر سے۔ نوجوان اس فکر کو ضرور سمجھے گا، 15 روٹیاں سیدوں کے گھر سے گئی۔ پہلے دن آئے، بالکل افطار کا وقت تھا، منت کے روزے تھے، واجب روزے نہیں تھے۔ افطار کا وقت، دروازے پہ دستک، انا یتیم۔ آل محمد نے روٹیاں اٹھائیں، فضہ سے کہا دروازے پہ دیکھ گیا، سیدہ کی روٹی، علی کی روٹی، حسن کی روٹی، حسین کی روٹی۔ فضہ نے چاروں کے نیچے رکھی اپنی روٹی۔ پانچ روٹیاں فضہ دروازے پہ دیکھ کے بابا جی پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا۔ 5ویں روٹی رسول کی نہیں تھی، کیونکہ کتابیں کہتی ہیں رسالت امام نے روزے رکھوائے تھے، رکھے آل محمد نے تھے، رکھوائے محمد نے تھے۔ ایک روزہ روزانہ جناب فضہ کا، اور افطار کے وقت کی روٹی فضہ کی جا رہی تھی۔ دوسرے دن دروازے پہ پھر دستک، سائل وہی تھا، جملہ بدل گیا۔ ایک دن مسکین بن کے آیا، پھر یتیم بن کے آ گیا۔ تیسرے دن سائل وہی تھا، لہجہ بدل گیا، اسیر بن کے آ گیا۔ پہلے دن بھی 4 روٹیاں آل محمد کی، 5ویں فضہ کی۔ دوسرے دن پھر 4 آل محمد کی، 5ویں فضہ کی۔ تیسرے دن پھر 4 آل محمد کی، 5ویں فضہ کی۔ اس کا مطلب 3 روٹیاں عرش پہ فضہ کی گئیں۔ خدا نے عدل کے ترازو پہ تول لی، قیمت بنی جنت۔ خدا نے کہا کہ میں نے آل محمد کو ان روٹیوں کے عوض جنت بیچ دی۔ سودے کا ذکر دیکھنا ہو یہی قرآن لے کے آؤ، میں قرآن میں سے ذکر دکھاؤں۔ خدا کہتا بیچ دی میں نے جنت، اب جنت کا سودا ہو گیا ان روٹیوں کے عوض۔ روٹیاں گئی تھی 15، 3 روٹیاں تھی فضہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ فضہ جنت کی خواتین میں سے نہیں، جنت کے مالکوں میں سے ہے۔ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا۔ میرے مالک اس میں حکمت کیا تھی؟ تو نے اپنے نبی سے کیوں نہیں کہا؟ فرمایا میں نے محمد سے کہا تھا کہ اس میں ہونا ہے جنت کا سودا، تو نے رکھوانے ہیں، روزے رکھنے کوئی نہیں ہے۔ میں نے جنت کی ملکیت میں فضہ کا نام ڈال دیا۔ میرے مالک تو نے نبی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا قیامت والے دن کوئی ایسا بھی آ سکتا تھا جو کہہ دیتا میں آل سے بغض رکھتا ہوں لیکن محمد کے حصے میں جنت دے دے۔ میں نے محمد کا نام نکال کے دنیا کو بتا دیا، محمد کا ماننے والا آل کا دشمن ہو سکتا ہے، آل کا ماننے والا محمد کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ جنت کی ملکیت میں سے
मालिकों में बीबी फिजा का नाम। एक दिन बीबी फिजा दहलीज के अंदर बैठी, जनाब सलमान आ गए। जनाब सलमान ने कोई जुमला कहा, जनाब फिजा ने उजरत में जवाब दिया, जल्दी में जवाब दिया। सलमान ने कहा फिजा बहन एक बात समझ में नहीं, मैं जब भी पैगाम लेके आता हूं तेरे लहजे में उजलत होती है, जल्दी होती है। क्या वाकई तो इतनी मसरूफ है या सिर्फ मुझ पे रोब झाड़ती है? ये कहने के बाद सलमान ने कहा ओहदा तो हम दोनों का बराबर है। तुझे अम्मा कहते हैं, मुझे नाना कहते हैं। तू सुलाती है, मैं उठाता हूं। तू खिलाती है, मैं खिलाता हूं। ओहदा हमारा बराबर है। इतना कहना था, फिजा मुस्कुरा के कहती है सलमान भाई आज ये बात कर दी, आज के बाद मुझसे कभी भी मुफाखरा ना करना। मुकाबला नहीं, मुफाखरा। आज के बाद मेरे साथ फखर और मुबाहत ना करना। सलमान ने कहा फिजा किस बात पे? फरमाया तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अब मुझे नहीं खबर कि रात के इस पहर में कौन बंदा है जो सदर की कीमत देगा, यहां से लेके आखिर तक दांत की आवाज बता देगी कहां कहां सैयद बैठा है। फिजा देख के कहने लगी आज के बाद सलमान मुझसे फखर व मुबाहत ना करना, तेरा मेरा मुकाबला बनता ही नहीं। सलमान ने कहा एक फखर वो बता जो तेरे पास है, मेरे पास नहीं। फिजा देख के क्या ये फखर कम नहीं है? मैं उसके चेहरे की जियारत करती हूं जिसकी उसके सिवा कारी ही कोई नहीं सकता। मैं चेहरा सैयदा की कारी हूं। तू अली का सहाबी है, मैं सैयदा के रुख का कुरान पढ़ती हूं। मैं चेहराए सैयदा की तलावत करती हूं। सलमान फखर मेरा ज्यादा। इतना कहना था। सलमान ने कहा अच्छा फिजा चल, ऐसे है कि मैं चाहता हूं कि जैसे हम यहां इकट्ठे रहते वहां भी इकट्ठे रहे। जुमला सुनिए और जुमले की बारीकी देखिएगा और इस बारीकी में मार्फत का पहाड़ देखिएगा। जब फिजा ने कहा वहां से मुराद? सलमान ने कहा जन्नत। फिजा मुस्कुराए तूने अभी जाना है? कोई बंदा बैठा है जो सुन रहा हो? मौला हुसैन इज्जत अदा फरमाए, शहजादी जुबान में मसीह तासीर अता। क्या तूने अभी जाना है? सलमान मैं तो जन्नत में रहती हूं। सलमान को खबर हुई कि मैं ईमान के 10वें दर्जे पे हूं, लेकिन फिजा इरफान के सारे जीने पार कर गई। जब सलमान ने कहा अच्छा चल, वो जो भी जन्नत है वहां मैं और तू वहां भी नौकरी में इकट्ठे रहे। फिजा देख के कहती सलमान वहां भी तेरा मेरा मुफाखरा नहीं बनना, क्योंकि मैं तुझसे पहले जाऊंगी। मैं तुझसे पहले जाऊंगी। सलमान कहता आज मैं अमीर अल मोमिनीन के कदमों में बैठ के अली से गुजारिश करूंगा, या अली कुछ ऐसा कीजिए कि या मैं फिजा से पहले जाऊं या फिजा के साथ जाऊं। देखती शिकायत किससे लगाएगा? फरमाया अपने शहनशाह अली से। फरमाया कदमों पे हाथ रख के मेरा सलाम कहना और कह देना कि मैं आपसे भी पहले जाऊंगी। अब जो खामोश बैठे हैं उनकी समातों को तो मैं जामूं, उनसे कह देना मैं आपसे पहले जाऊं। सलमान का सांस वहीं पे खुश्क हो गया। कहने का माना तू सैयदा की कनीज है, लेकिन बराबरी अली के साथ। अगर यही जुमले जाके मैंने रसूल को बता दिए, जो बेटी कह के बुलाता है वो रहमत जलालत में आ जाएगी कि तूने मेरे भाई अली के साथ मुफाखरा किया। फिजा कहती किससे शिकायत लगाएगा? रसूल से। कदमों पे हाथ रख के कहना कनीज दरूद और सलाम भेज रही थी और कह रही थी कि आपसे भी पहले, इससे पहले कि ज़र्ब छलकना शुरू हो जाए मैं इरफान की मंजिल सुनाऊं। सलमान का होंठ खुश्क हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई, जिस्म पे कप कपी तारी हो गई। फरमाया मुझसे कह रही थी मैं बर्दाश्त कर गया, तूने अली से पहले कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन फिजा तूने ये क्या कह दिया कि तू कायनात के रसूल से भी पहले जाएगी। फिजा जा बता देना। सलमान की सांस फूली हुई, गिरता गिरता नबी की महफिल में बैठा। जिधर नबी की महफिल में आना था, कायनात का नबी मिंबर पे था। मिंबर पे बैठे हुए नबी ने सलमान की यूं हालत देखी, रसूल ने मिंबर से बैठे हुए मुस्कुरा के फरमाया कहीं फिजा से बहस तो नहीं
کر کے آیا کہیں فضا سے مفاخرہ تو نہیں کر کے آ گیا. سلمان نے دیکھ کہا یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم ہے, آپ بیٹی کہتے ہیں, علی بہن کہتا ہے, حسنین اماں کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ فضا یہ کہے سلمان سے پہلے برداشت ہو گیا, علی سے پہلے برداشت نہیں, رسول سے پہلے برداشت نہیں. رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا, سلمان کا ہاتھ پکڑ کے دہلیز زہرا پہ, رسول نے کیا دہلیز زہرا پہ کھڑے ہو کے نبی نے بات درود و سلام زہرا کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے فضا آئی, فضا کو آ کے رسول نے دیکھا, فضا کیا کہا تو نے سلمان سے کہ تو مجھ سے پہلے بھی جنت میں جائے گی. فضا کا ایک ہاتھ نبی کے قدموں پہ تھا, رکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو تو خبر ہے میں تب تک بولتی نہیں جب تک وہ حکم نہ کر دے. فرمایا پھر تو نے کیسے کہا تھا؟ فرمایا پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کا میدان ہوگا, امتیں کھڑی ہوگی اپنے اپنے نبیوں کے انتظار میں, نبی آ کے کھڑے ہوں گے کہ جب تک کائنات کا نبی نہیں آئے ہم جنت کے دروازے پہ جا نہیں سکتے. جب آپ میدان قیامت میں آئیں گے آپ کہیں گے جب تک میری زہرا نہ آئے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اور آپ نے پچھلے جمعہ کے خطبوں میں کہا تھا کہ میری زہرا ایک نور کی سواری پہ بیٹھ کے آئے گی. آپ نے سلمان کو یہ نہیں بتایا کہ اس سواری کی مہار فضا کے ہاتھ. سارے بولو آخر تک حیدری, اس نور کی ہماری کی مہار. دنیا برابری سوچ رہی ہے زہرا کی, فضا کی برابری کسی کے بس میں. مجھے حسین کی عزت کی قسم, مجھے نبیوں کی ماؤں کے سب میں بھی فضا کی برابری نظر نہیں آ رہی. مریم بطول ہے, برابری فضا سے کیسے کروں؟ مریم کو ایک معصوم ماں کہتا تھا, فضا کو حسن ماں کہتا ہے, حسین ماں کہتا ہے, سجاد ماں کہتا ہے, باقر ماں کہتا ہے. کبھی کو مجلس ہوئی تو میں شہزادی پہ مکمل مجلس سناؤں, یہ بات مشہور کر دی گئی کہ اس بی بی کے دنیا داری کے فضائل سنائے گئے, اس بی بی کی حقیقت نہیں پڑھی گئی. زمانہ کہتا ہے حبش میں رہتی تھی, عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی تھی. کہاں سے زمانہ فضا کا تقابل ڈھونڈ کے لائے, نام جس کا میمونہ. کوشش تھی کہ میں سیدہ پہ مجلس آپ کو سناتا, لیکن بات اس شہزادی کی دہلیز پہ آ کر رک گئی. ایک دن کمبر آئے تھے دروازہ امیر المومنین پہ علی کا پتہ کرنے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے فضا آئی. عرفان فضا سنا رہا ہوں کہ فضا کا عرفان کس بلندی پہ تھا. فضا دروازے پہ آئی, کمبر نے کہا آئین علی, علی کہاں ہے؟ فضا مسکرا کر دی من السماء, آسمانوں میں ہے. اب جو قریب بیٹھے ہو آپ کی چہروں کی رونق نے مجھے مجبور کیا کہ میں اگلا جملہ بھی آپ کو سناؤں. کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں. کمبر دیکھ کے کہتا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. مسکرا کہہ دی میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. اس نے لم یلد کا اقرار کیا تھا, اس نے لم یلد کا اعتراف کر دیا. اچھا تو علی آسمانوں پہ ہیں؟ فضا نے کہا آسمان. کیا کر رہے ہیں؟ فضا مسکرائی, مسکرا کے کہتی ہے رزق بانٹ رہے ہیں. اب تو وہی بندہ بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ہے. سانسیں دے رہے ہیں, حیات بخش رہے ہیں, ملائکہ کو امور سونپ رہے ہیں, عرش پہ کائنات کے فیصلے کر رہے ہیں. فضا بولتی رہی, کمبر بند آنکھیں سنتا رہا. کمبر وہیں سے اٹھا, مسجد کی جانب چلا. دیکھا کہ مسجد کے مرکزی دروازے سے علی باہر آ رہے ہیں اور علی اپنی پگڑی کے پیچ دے رہے ہیں.
کمبر نے یوں امیر المومنین کا چہرہ دیکھا کہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگا، یا علی ابھی گھر گیا تھا آپ کا پتہ کرنے کے لیے، اور فضہ نے کہا کہ آسمانوں پہ ہیں، یا علی یہ فضہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ علی مسکرا کے فرمایا تو نے کیا سمجھا ہے کہ فضہ نے تیرے ساتھ غلط بیانی کی ہے؟ نہیں یا علی، لیکن ایسی باتیں جو کمبر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ علی نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کہا اب ذرا دیکھ۔ کمبر کہتا میں نے عرش کی طرف دیکھا، عرش اول پہ بھی علی تھا، عرش دوم پہ بھی علی تھا، عرش سوم پہ بھی علی تھا، عرش چہارم پہ بھی علی تھا۔ جو علی سے رزق مانگنے کے لیے آئے ہاتھ یہیں پہ رکھنا، اتنا کہنا تھا۔ کمبر دیکھتا یا علی یہ خبر تو مجھے ہو گئی، آپ کے فضائل پہ مجھے شک نہیں، لیکن مجھے بتائیں یہ عرفان فضہ کے پاس کیوں ہے؟ علی نے فرمایا کمبر زندگی میں فضہ کا مقابلہ نہ کرنا، وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا۔ وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کے امور کو دیکھتی، رہتی فرش پہ ہے، دیکھتی وہ عرش کو ہے۔ کس نبی میں جرأت تھی کہ وہ اسرائیل کو ڈانٹے؟ اس نے نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دی، اس نے نبیوں کو دیوار سے ٹیک لگانے کی مہلت نہیں دی۔ 3 دن فضہ جھڑک کے دروازے سے واپس بھیجتی رہی، پلٹ جا۔ وہاں دروازہ تھا جہاں کہ جبریل کو بھی فضہ سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ شاید میں جملہ تبدیل کروں تو بندے بولے جو قرآن لے کے آتا ہے وہ بھی فضہ سے ڈرتا ہے۔ خبر ہی نہیں کہ جاریت و زہرا کا مقام کیا ہے۔ کہاں سے دنیا سیدہ کو فضائل و مناقب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے؟ ابھی تو شہزادی فضہ کا فضائل اور عرفان ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 20 سال چودھری طاہر صاحب جو مسلسل قرآن بولی ہو، پانی بھی مانگا ہے تو آیت پڑھ کے مانگا ہے۔ جتنے سادات بیٹھے ہو ساری دنیا بھول جائے، تم کبھی بھی فضہ کو نہ بھولنا۔ امتی تو ہیں اس بی بی کے در کے نوکر، سادات اس بی بی کے احسان نہ بھولنا۔ میں نے زندگی میں کبھی اس بی بی کے لیے لفظ کنیز استعمال نہیں کیا، کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے۔ جب سیدوں نے اماں کہا ہے تو میری کیا اوقات ہے کہ میں اس بی بی کے لیے دائی کا لفظ استعمال کروں، کنیز کا لفظ استعمال کروں؟ میری شہزادی ہے، میری مالکن ہے۔ زمانے کو کیا خبر کہ فضہ کے مناقب اور فضائل کیا؟ سادات اس بی بی کا احسان نہ بھولنا۔ یہ ہے علی کی بیٹی کا غریبی کا برقع۔ پتہ نہیں کس شاعر کا شعر ہے، مجھے ممبر پہ جھوٹ نہ بولوں، مجھے شاعر کی خبر نہیں، شعر میں نے سنا ہے۔ ایک لفظ میں بند ہے فضہ کی کہانی، عباس سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضہ۔ ایک لفظ میں بند ہے فضہ کی کہانی، عباس سے سنا ہے وفادار ہے فضہ۔ عباس ہے سیدزادیوں کا امیری کا برقع، فضہ ہے علی کی بیٹی کا غریبی کا برقع۔ بڑی بات زبان میں مشہور ہوئی ہے نا کہ زندہ سے لوگ وفا کرتے ہیں، قبروں سے کون کرتا ہے؟ اس نے قبروں سے کی ہے، اس نے ایک ضرب المثل کو مات دے دی ہے، اس نے سیدوں کی قبروں سے وفا کی ہے۔ علی کی بیٹی کی قبر، حسین کی بیٹی کی قبر، ان 2 قبروں کے درمیان اتنا پیدل چلی ہے فضہ کہ اس نے رستہ بنا دیا ہے۔ سارا دن علی کی بیٹی کی قبر پہ رہتی، ضعیف ہاتھوں سے کنکر پیچھے کرتی، دور سے کوئی قافلہ دیکھتی جلدی سے مشکیزہ لیتی، خالی کوزہ لے کے رستے میں کھڑی ہو جاتی، مسافروں کو پانی پلاتی، پانی پلاتی رو کے کہتی تم پیو میرے پیاسے چلے۔ پھر ان
مسافروں کو بٹھاتی، انہیں سناتی ایک بادشاہ تھا، بھائیوں کے ساتھ شہر میں آباد تھا، اس کی بہنیں بڑی پردہ دار تھیں، لوگوں نے جنگل میں آ کے مار دیا۔ فضا پانی پلا کے لوگوں کو کربلا سناتی، جب لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی، وہ بادشاہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ رو کہتی مدینہ محمد جانتے ہو؟ ہاں رسول، ہاں اس کا بیٹا، وہ کچی قبر ہے اس کی بیٹی کی، نہ ملتی کسی کو زینب کی قبر اگر فضا قبر کی مجاورہ نہ ہوتی۔ آج زائرین جاتے ہیں اس بی بی کی بدولت، صبح سے لے کے شام تک بی بی کی قبر پہ بیٹھتی۔ اگلے جملے پہ مجھے مکمل امید ہے کہ ہائے زبانوں سے نکلے گی۔ شام نماز مغربین علی کی بیٹی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے بی بی کی قبر پہ مغربین کی نماز پڑھتی، مغربین کی نماز پڑھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی علی کی بیٹی اب اجازت دے، اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو اب تک شمر کے تماچوں سے سیدہ تمہارا ہائے کہنا قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا چیخ مارنا قبول کرے، علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بی بی اب مجھے معاف، اب میں اس کی قبر پہ جاؤں جو شمر کے تماچوں سے سہمی ہوئی ہے۔ مغربین کی نماز پڑھ کے سیدھی آتی سکینہ کی قبر پہ، آتے ہی بی بی معصومہ کی قبر پہ اپنا چہرہ رکھتی، رو کہتی ہے بول کے بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے کہ نہیں، بول کے مجھے بتا چہرے کے نشان ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ذاکرین آپ کو سناتے ہیں نا کہ بیٹے شکار کے لیے آئے تھے اور ایک لاوارث جنازہ دیکھا، دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میری تحقیق غلط ہے، جن کی ماں جنگل میں ہو وہ بیٹے شکار نہیں کرتے۔ سیدوں کے پاس مدینے گئے تھے چاروں بیٹے اکٹھے ہو کے، سجاد سے کہا تھا کہ ہم اپنی ماں کو لینے آئے، سید الساجدین نے فرمایا تھا ماں فضہ یہاں نہیں، شام میں عالیہ کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ بیٹے ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام میں آئے، دیکھا کچی قبر پہ بیٹھی تھی ماں۔ بڑے بیٹے نے آ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہتا اماں سلام، سار اٹھا کر دی خبردار مجھے ماں نہ کہے، مجھے سجاد ماں کہتا ہے، مجھے باکر ماں کہتا ہے، ایسے نہ ہو تو اماں کہے زینب قبر سے باہر آ جائے، وہ سمجھے کہ شاید میرا سجاد آ گیا، خبردار مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد و باکر ماں کہتے ہیں۔ اگلے لفظ پہ ہائے نہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو اور زبان سے چیخ نکلے گی۔ چھوٹا بیٹا آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں ہمیں یمن حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری ماں کو شام میں لوگ تازیانوں سے مارتے رہے ہیں۔ رو کے کہتی ماں کے نام پہ غیرت آ گئی۔ اس وقت کہاں تھے جب بازار میں چادر مانگ رہی تھی، اور آ جاتے کربلا میں حسین سے وار دیتی۔ ماں کے نام پہ غیرت آ گئی، علی کی بیٹی بازار سے گزری ہے، خبردار میں نے تمہارے ساتھ وطن نہیں جانا۔ بیٹے نے عالیہ کی قبر پہ ہاتھ باندھ کے کہا شہزادی تجھے بھائی کا واسطہ ہماری ماں کو وطن جانے کی اجازت دے۔ خبر تھی میری بات شہزادی کو کہ فضہ وفا کرے گی ہمارے ساتھ۔ ادھر سے بیٹے نے ہاتھ باندھے، فضہ اس گھر کی سخاوت سے واقف تھی کہ اب باندھ لیے ہیں بیٹوں نے ہاتھ، اب یہ ہے علی کی بیٹی، یہ اگر اس نے مجھے حکم کر دیا مجھے جانا پڑے گا۔ فضہ نے علی کی بیٹی کی قبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کی کہتی میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، بی بی میں تیرے قدموں سے اٹھ کے جا نہیں سکتی، اب یہی جملہ کہنا تھا یا چھوٹے بیٹے کی آواز آئی داؤد چل چلے قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دم دے گئی ہماری ماں عالیہ کی قبر پہ، شہزادی کی آنکھیں عالیہ کی قبر پہ بند ہو گئی۔ بیٹوں نے پھر عالیہ سے اجازت مانگی، اجازت ہے
ہم ماں کی میت وطن لے جائیں؟ اگلی سطر پھر سید ہائے کہنا، عالیہ کی قبر کانپ گئی، آواز آئی مت جا واپس، خوش قسمت ہے تجھے بیٹے لینے آ گئے۔ کوئی تو ماتمی ہوگا جسے جملہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ عالیہ کی آواز ہے مت چلی جا، خوش قسمت ہے تجھے پیکی نگری میں قبر کی جگہ ملے گی۔ اور زینب کا مقدر دیکھ، نہ باپ کا پہلو نہ بھائی کا پہلو۔ کتابیں کہتی تھی حکم کر دیا تھا شہزادی نے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، حکم کر دیا تھا شہزادی۔ آج بھی جو ظاہر بیٹھے شام کی گواہی دینا، بی بی فضہ نے دم دیا تھا عالیہ کی قبر پہ۔ قبر بی بی کے پہلو میں نہیں، قبر قبرستان مسافرہ میں معصومہ کے پہلو میں۔ جب بی بی کی آنکھیں یہاں بند ہوئی تھیں تو قبر وہاں کیوں بنی؟ آؤ میں طریق اس راز سے پردہ اٹھاؤں۔ بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، عالیہ نے اجازت دے دی، فضہ کا جنازہ زینب کی قبر سے گزرا۔ جب سکینہ کی قبر کے قریب سے گزرا، جو رسیوں والے ہاتھ قبر سے باہر آئے، رو کے آواز آئی اماں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا، اماں میں شام میں اکیلی ہوں۔ ادھر سے فضہ کا جنازہ رک گیا، آواز آئی جب تک سکینہ اجازت نہ دے۔ وہیں پہ بیٹوں نے دفن کر دیا۔ یہ میں تاریخ راز پڑھے، اب ایک غربت کا قصہ میں سلام کروں۔ میں نے جملہ جہاں سے مصائب شروع کیا تھا، یہ ہے علی کی بیٹیوں کی غریبی کا برقع۔ پورے سفر میں اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا، آگے کھڑی رہی ہے، رسیاں اس کے ہاتھ میں بھی تھی، ضعیفہ بھی تھی۔ اتنی وفا کی ہے سید، ہائے ضرور کرنا، اتنی وفا کی ہے کہ پورے 72 گھنٹے فضہ نے شام کے باہر پاؤں نہیں بدلا۔ علی کی بیٹی کی نظر ماں کے قدموں پہ گئی، رو کے دی پاؤں بدل لے تیری نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے۔ جملہ پڑھوں بی بی فضہ کا، رو کے کہتی میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے قدموں پہ چلی جائے، میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی کہ فضہ بھی زندہ تھی اور زینب کا پردہ بھی نہ بن سکا۔ نہ علی کی بیٹی، میں تیرا پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ شام کا بازار عبور کیا، پہلی پیشی سیدوں کی ملاؤن کے دربار میں۔ اس کمینے نے تخت پہ آتے ہی شیعہ قوم کے مر جانے کے لیے پہلا جملہ یہی کافی ہے۔ اس کمینے نے تخت میں بیٹھتے ہی کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ ایک کمینے کی آواز آئی، وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ سپاہی کی آواز آئی یہ ان کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا ہم نے اسے پورے رستے بڑا مارا ہے، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ کمینہ شراب کے نشے میں تھا، یہ دیکھ کے کہنے لگا میرے سامنے ظلم کرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دربار میں پردے کی کس کو ضرورت ہے، میں اب غیر سید ہوں، میں اب جملہ بدلنے لگا ہوں۔ اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا، اس نے فضہ کے قریب آ کے فضہ کے سر پہ رکھا، فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے۔ اس پہ غیرت کی آواز آئی کنیز پردہ چھوڑ، رو کے کہنے لگی آج کے دن کے لیے تو محمد سے زندگی ماں کے لائی تھی، میں مر سکتی ہوں، میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ادھر فضہ کے چہرے پہ لہو کی لکیریں آئی، علی کی بیٹی نے اپنا سر فضہ کی کمر پہ مارا۔ بی بی زینب رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے، فضہ رو کے کہتی یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے، مجھے بتا آج زہرا ہوتی کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ کے چلی جاتی؟ جو سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ فضہ نے آنکھیں اٹھائی، آنکھیں اٹھا کر اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ اتنا کہنا تھا 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی، بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آیا، آگے لگا تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ رو کے دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے۔ فضہ رو کے کہتی اس دربار میں وہ میمونہ ہے، تو پہچان جائے گا۔ بوڑھا حبشی کہتا تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تک سجدہ کر دیتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں
اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے، رو کے دی مجھے پہچان، میں وہی میمونہ ہوں۔ بوڑھا حبشی کہتا تو میمونہ ہے، کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ رو کے دی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ اور ماتمیوں معاف کر دینا، اس حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لے کر اترو بغیرت عکس نیچے، تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے ابا